بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی لاش کا حشر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے یزید نے حکومت تو جما لی، لیکن وہ زیادہ دن تک اپنی حکومت چلا نہ سکا۔ آخر کربلا کے واقعے کے 3 سال بعد سن 63 ہجری میں یزید کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کی آنتیں سڑنے لگی اور اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھتا کہ وہ پورے محل میں کتوں کی طرح چیختا تھا۔ جب یزید کو اپنی موت قریب نظر آنے لگی تو ایک دن اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو پاس بلاتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، آج سے میں تجھے اپنی حکومت کا بادشاہ بناتا ہوں۔ یہ سن کر بیٹے معاویہ نے جواب دیا کہ لعنت ہے ایسی حکومت پر جو اہل بیت کے سر کاٹ کر بنائی گئی ہو، اور لعنت ہے ایسی حکومت پر جو نبی کے گھر والوں کو زہر دے کر قائم کی گئی ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت حضرت زین العابدین کو سونپ دی جائے۔ بیٹے کا ایسا جواب سن کر یزید کے تو ہوش اڑ گئے، لیکن اتفاق کی اسی دن شام کو اس کی موت ہو گئی اور وہ اس دنیا سے ذلت کے ساتھ چلا گیا۔ باپ کی موت کے بعد وزیروں کے بہت زیادہ کہنے پر یزید کے بیٹے معاویہ نے 40 دنوں کے لیے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی، اور ان دنوں میں اس نے اپنے خاندان والوں کے ان کرتوتوں کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا کہ جن میں انہوں نے اہل بیت کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ آخر 40 دنوں بعد یزید کے بیٹے معاویہ نے سبھی وزیروں کو مسجد میں جمع کر کے عام اعلان کر دیا کہ آج سے میں حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں، کیونکہ میں ایسی ظالم حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا نہ کر دے۔ یزید کے بیٹے معاویہ کی ایسی باتیں سن کر سبھی حیران رہ گئے، اور پھر بہت کوشش کی کہ کسی طرح معاویہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لے، لیکن وہ اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں ہوا۔ آخر مجبور ہو کر لوگوں نے مروان بن حکم کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ مروان جیسے ہی بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلے معاویہ کے استاد حضرت عمر المقصوص کو اپنے دربار میں بلا کر انہیں بہت سخت سزا دی اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے یزید کا بیٹا معاویہ ہم لوگوں کا دشمن بنا ہے اور اس نے حکومت چھوڑی ہے، اس لیے اب تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اتنا کہہ کر مروان نے قبرستان میں ایک گڈھا کھدوایا اور پھر ان استاد کو زندہ اس گڈھے میں دفن کر دیا۔ وہ بیچارے اندر ہی اندر تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ زمانہ گزرتا گیا اور بنو امیہ کی حکومت کمزور پڑنے لگی۔ آخر 132 ہجری میں یہ حکومت پوری طرح ختم ہو گئی، اور پھر بنو عباس کی حکومت آئی۔ بنو عباس کا سب سے پہلا بادشاہ ابو جعفر منصور تھا۔ ابو جعفر جیسے ہی بادشاہت کے تخت پر بیٹھا تو اس نے بنو امیہ سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے حکم دیا کہ یزید کی قبر کو کھدوایا جائے اور اس کی لاش کو لوگوں کے سامنے عبرت کے طور پر پیش کیا جائے۔ جب ابو جعفر منصور کے حکم پر یزید کی قبر کھودی گئی تو اندر اس کی لاش کا انجام دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یزید کی قبر میں بہت ہی زہریلے کیڑے بھرے ہوئے تھے، اور اس کی لاش کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے لوہے سے پیٹا گیا ہو۔ آخر بادشاہ کے حکم پر یزید کی لاش قبر سے نکالی گئی اور پھر اسے عبرت کے لیے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ابو جعفر منصور نے لوگوں میں کھڑے ہو کر عام اعلان کیا کہ اے لوگوں، دیکھ لو، جو بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کا ایسا ہی برا انجام ہوگا۔